السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو آئیکن اسکول سسٹم کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا پڑھیں گے۔ 9th کلاس میں آپ لوگوں کو آج پڑھائی جائے گی غزل۔ تو غزل ہم پڑھیں گی مرزا اسداللہ خان غالب کی۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا غزل کے بارے میں انٹروڈکشن کر لیتے ہیں کہ غزل ہوتا کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، تو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ غزل کا جو لغوی معنی ہوتا ہے بیٹے، وہ تو عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور غزل جو ہوتا ہے نا، ایک ایسا کلام ہے جس کا ہر شعر اپنا الگ موضوع رکھتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم نظم یا حمد کی بات کریں تو وہ ایک ہی مدار کے گرد اور ایک ہی ان کا جو مقصد ہوتا ہے، یہ ایک ہی بات کے گرد وہ پوری شعر و شاعری یا غزل ان کی وہ نظم گھومتی ہے۔ لیکن غزل میں ایسے نہیں ہوتا۔ غزل میں شاعر کبھی تو اپنے محبوب کے بالوں کی تعریفیں کرنے لگتا ہے، تو کبھی اس کے رنگ کو اجالے کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، تو یعنی کہ یا پھر اس کے بالوں کو رات کی تاریکی کے ساتھ وہ تشبیہ دیتا ہے۔ تو یعنی کہ غزل جو ہے، اس میں ہر شعر جو ہے وہ اپنا الگ موضوع رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مرزا اسداللہ خان غالب کے ان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ تو مرزا اسداللہ خان کی ڈیٹ آف برتھ کی اگر بات کی جائے تو آپ 1797 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1869 ہے۔ آپ کا اصل نام اسداللہ خان غالب اور تخلص آپ کا اصل نام آپ کا اسداللہ خان تھا اور تخلص آپ کا غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا اسداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصیر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد انتقال کر گئے، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معصم سے تعلیم پائی۔ بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی، یعنی کہ جو فارسی میں جو آپ نے گرپ حاصل کرنے کے لیے جس استاد کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا، وہ تھے عبدالصمد۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے میں انہوں نے کلکتے کا سفر کیا، مگر پینشن میں ان کی اضافہ نہ ہوا پینشن میں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ اب یہاں پر بادشاہ کے یہاں آپ نے کوئی بھی ملازمت میں آپ نے بادشاہ کے یہاں ملازمت اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان ولی رام نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ آپ کا مقرر کیا، جو تاحیات انہیں ملتا رہا، اور عمر کا آخری حصہ بیماری میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں یعنی اب دلی میں اپنی وفات پائی، وہیں پر آپ دفن ہو گئے۔ تو نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی اگر ہم شاعری کی بات کریں تو ان کا پہلا شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اور اس کے اگر مفہوم کی طرف آ جائیں تو یہاں پر مفہوم ہے، اے میرے ناداں دل۔ اب یہاں پر غالب جو ہے وہ خود کے دل کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ناداں نا سمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس درد کی دوا ابھی ہمیں میسر نہیں۔ تم نے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ بیماری لگوا لی ہے، یا تم نے اپنے آپ کو وہ روگ لگا لی ہے، تم جس درد کی دوا ابھی تک میسر نہیں ہے، تم نے وہی درد لگا لی ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم اس کا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر تشریح کی بات کریں تو مرزا غالب جو تھے وہ یہاں پر زیر شعر تشریح شعر میں مرزا غالب خود سے سوال کر رہے ہیں اور اس بیماری درد میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کا جو دل ہے وہ اس بیماری درد محبت میں مبتلا ہو گیا، جس کی ابھی تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ تو نے اس شخص سے امید وابستہ کر رکھی ہے۔ امید لگا لینا، یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے کہ تم نے جو اپنا دل ہے، تم نے بیماری میں اپنے آپ کو بٹھا لیا ہے، لگا لیا ہے، جو بیماری تم نے آپ کو لگا لی اپنے آپ کو، اس کی تو ابھی تک دوا ایجاد ہی نہیں ہوئی، دوا ہی نہیں اس کی بنی۔ اور وہ تھا بھی کون سا درد تھا؟ درد محبت، یعنی کہ محبت کی بیماری لگ گئی ہے، جو وفا کے معنی سے بھی نا آشنا ہے۔ اب یہ ان سب نے دل سے کہہ رہے ہیں، محبوب کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم نے جس کے ساتھ محبت کر لی ہے نا، وہ ان وفا کے معنی سے نا آشنا، نا واقف ہے۔
جب یہ صورتحال درپیش ہو تو کوئی ترکیب و تدبیر چارہ گر ثابت نہیں ہو سکتی. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بیماری لگ جائے انسان کو تو انسان جتنی مرضی جتن کر لے، جتنی مرضی تراکیب و تدابیر اختیار کر لے، تو وہ بیماری جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. ان ناموافق حالات کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں ان مشکلات کا سامنا ہو. اب جنہیں ان مشکلات یعنی کہ جو اس درد میں یا اس بیماری میں یعنی کہ جنہوں نے یہ محبت کا روگ لگایا ہو وہی اس بیماری کو سمجھ سکتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ان حالات سے، ان لوگوں کے درد، ان قرب سے واقف نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جیسا کہ بقول شاعر کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، یہ دل ہے یا سلگتا آبلہ. اور اس کے بعد نیکسٹ اس کے چلتے ہیں اسی شعر کے باقی پارٹ کی طرف چلتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہیں پر مرزا غالب جو تھا اپنے دل کے ساتھ اپنے شکوے شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یعنی کہ کوئی امید بھر نظر نہیں آتی، کوئی امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے، یہاں پر اینڈ پہ بھی ہم ایک اور شعر پڑھیں گے، لیکن وہ یہاں پر ایک اور بہت اچھا شعر آپ لکھ لیں، آپ کے کام آئے گا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا. ہاں جی، تو شعر کچھ ایسے: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. ایک دفعہ پھر سن لیں اور اس کو آپ پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. یعنی کہ اس بیماری نے جو تھا نا وہ آپ کو روگ لگا ہی دیا. تو یہ کوئی بھی آپ جتنی بھی تدابیر کرو گے وہ الٹی ہی ہوں گی. تو یہاں پر آگے کیا شاعر فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دراصل جو شخص محبت کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، محبت کا عارضہ، تو بیٹے یہاں پر عارضے سے مراد بیماری ہے. عارضے میں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ دکھوں اور تکلیفیں جو ہے نا وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. حالانکہ اگر بیماری کو اب دوسری کوئی ڈیزیز انسان کو لگ جائے، ہم دوائی وغیرہ کھاتے ہیں تو انسان کا ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو انسان کور کر لیتا ہے. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو درد، یہ والی جو بیماری ہے نا، یعنی کہ درد عشق کے محبت کی جو بیماری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اور زیادہ تکلیف دیتی ہے، آپ کو اور زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دکھوں میں اس قدر اضافہ کر دیتی ہے کہ اس انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بے بسی اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو غالب اپنے ہی دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دل ناداں یعنی کہ نہ سمجھ، آخر تجھے کیا ہو گیا، تو ہر وقت غم زدہ اور اداس رہتا ہے. یعنی کہ وہ خود سے کہہ رہا ہے اور آشفتہ سری نے مجھے بھی افسردہ اور غم زدہ کر رکھا ہے، اور تو ہی بتا کہ آخر اس درد کا کیا علاج ہے تاکہ میں علاج کروا کے لمحات میسر کر سکوں. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی دوائی لے، ڈاکٹر کے پاس جائے تاکہ اسے تھوڑا آرام سکون ملے، تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو. یہاں جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو یہ بات اور کہاوت صحیح ثابت ہوتی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. لیکن یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر یہاں پر یہ درد محبت اگر بندے کو ہو جاتا ہے، عشق محبت جو ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد انسان کے لیے کوئی دوائی جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی حالت یا انسان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں حالانکہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار اس کا سنگ دل محبوب ہی ہے. اب سنگ دل کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی ملاقات کے بعد اس کی زندگی میں اتنے دکھ اور غم اور دکھ نہ تھے ان کی ملاقات سے پہلے. یعنی کہ جب اپنے محبوب کو اس نے دیکھا نہیں تھا، اس سے ملا نہیں تھا، تو وہ کہہ رہا اس سے پہلے اس کے جو تھے نا زندگی میں اتنے دکھ نہیں تھے. صرف دکھ جو ہے وہ اسی سنگ دل کی وجہ سے. سنگ دل یعنی کہ جب اس کو دیکھا، اس سے ملاقات کی، محبوب
محبوب سے ملاقات کے بعد تو دن اور رات کا سکون اور چین، بلکہ ہر چیز وہ کہہ رہا ہے کہ غائب ہو گئی۔ غائب ہو جانا سے مراد نہ دن کو سکون آتا ہے نہ رات کو سکون آتا ہے۔ وہ کہہ رہا بس وہ یہ جو مجھے تکلیف اور جو درد ہے نا، یہ صرف میرے محبوب کی وجہ سے، میں اس کو نہ دیکھتا، مجھ سے میری ملاقات نہ ہوتی تو میں اس جو ہے وہ بیماری میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو یہاں پر اور آگے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ بلکہ در حقیقت عشق میں مبتلا ہونے کے بعد عشق کا جو عاشق کا دن کا سکون ختم ہو گیا، اور وہ اس کا جو ہے نا وہ دکھوں سے اور غموں سے واسطہ پڑ گیا۔ اس کے بعد شاعر کیا کہتے، نہیں ہوتا کسی طبیب کا کسی مرض کا علاج، نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، مرض یعنی محبت کا، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجئے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے ایک ہی شعر کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم ڈے بائی ڈے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے۔ تو بیٹے اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے اس شعر کی تشریح جو ہے نا وہ اپنی رف رجسٹر پہ لکھنی ہے، اور جو ایک دو شعر آپ کو بولے ہیں، آپ کو بتائیں، تو کائنڈلی آپ اس کو لازمی یاد کر لیں، اس کو بھی اپنی نوٹ بک میں لازمی لکھ لیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ نیکسٹ کسی اور لیکچر میں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کل ہی۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔